اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے ہم نے وراثت کے مسئلے کو لے کر اصحاب الفرائض میں شوہر کا کیا حصہ ہوگا جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے، یا اس کے عکس بیوی کا کیا حصہ ہوگا اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے بات کی باپ کا کیا حصہ ہوگا جب اولاد کا انتقال ہوتا ہے، اور اسی کا دوسرا حصہ ماں کا کیا حصہ ہوگا اگر اولاد کا انتقال ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس دو لوگ اور باقی ہیں، جن میں سے ایک اصحاب الفرائض میں سے ہیں اور ایک عصبہ کہلاتا ہے، بیٹا اور بیٹی۔ ماں یا باپ کے انتقال پر اولاد میں کس کو کیا حصہ ملے گا؟ تو یہاں پر اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو میں اس بات کی صراحت کی تھی کہ بیٹے کا کوئی حصہ طے نہیں ہے۔ بیٹا جن لوگوں کو ملنا ضروری ہے وہ لوگوں کو لے لینے کے بعد باقی جو بھی بچے گا وہ بیٹا لے جائے گا۔ لیکن جہاں تک بیٹی کا مسئلہ ہے تو بیٹی ایک صورت میں جو بچا ہوا ہے وہ لے جائے گی جب اس کے ساتھ اس کا بھائی ہوگا، یعنی مرنے والے کا بیٹا اور بیٹی دونوں بیک وقت ہوں گے تو یہ دونوں مل کر بچا ہوا لے جائیں گے۔ اگر بیٹا نہیں ہے تو اس صورت میں بیٹی کے دو حصے طے ہیں۔ تو کل ملا کر ہمارے پاس بیٹی کے 3 حصے ہوئے، ایک ماں یا باپ کا انتقال ہوا ہے، اور ان دونوں میں سے جس کا بھی انتقال ہوا ہے ان کی ایک بیٹی ہے۔ بیٹی سے مراد گنتی کیا ہے وہ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ اگر یہ بیٹی مرنے والے کی بیٹی ایک ہی بیٹی ہے تو یہ بیٹی آدھا حصہ وراثت کا لے جائے گی، لیکن ضروری ہے کہ اس بیٹی یعنی اس کا کوئی سگا بھائی، اس کا بھائی نہ ہو، مرنے والوں کا بیٹا نہ ہو۔ بیٹی بھی اگر ایک ہے تو ماں یا باپ کا چھوڑا ہوا کل اثاثہ یا کل ترکہ اس کا آدھا بیٹی کو جائے گا۔ اور اگر بیٹیاں، یہاں پر بیٹی ایک ہو، اگر بیٹی 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں یہ لوگ 2/3 لے کر جائیں گے، یعنی 2/3 حصہ 66.666 جو بھی آتا ہے۔ تو اگر مرنے والے ماں یا باپ کی ایک بیٹی ہے تو وہ آدھا لے جائے گی، اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ایسی صورت میں وہ 2/3 لے جائے گی۔ اب تیسرا حصہ بیٹی کا ہوتا ہے عصبہ۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب اس بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی ہوگا تو بیٹا اور بیٹی کے لیے اس کا تناسب یا ان کے بانٹنے کا انداز یہ ہوگا للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مان لیجئے ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے تو اس صورت میں بیٹے کو 2 حصے اس کے کنسیڈر کریں گے، بیٹے کا 2 حصے، بیٹی کا 1 حصہ، یعنی جو بھی بچے گا۔ ہم اب آگے چل کر کچھ مثالوں سے اپنے تمام لوگوں کی بات واضح کریں گے، بیوی کی، شوہر کی، ماں باپ کی، بیٹا بیٹی کی۔ اب مان لیجئے مرنے والے، جیسے یہ ماں باپ جو ان میں سے کسی کا بھی انتقال ہوا ہے تو اس
کہ مرنے کے بعد جن جن کو بھی مل رہا ہے، جیسے ان کے ماں باپ کو مل رہا ہے، یا دونوں میں سے کوئی ایک کا انتقال ہوا ہے، باپ مرا ماں زندہ ہے تو ماں کا جو حصہ ملے گا، یا ماں مری ہے باپ زندہ ہے تو اس کا جو حصہ ملے گا، یہ سب کچھ دینے کے بعد جو بچے گا اس کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ 3 حصوں میں 2 حصہ بیٹا لے جائے گا، 1 حصہ بیٹی لے جائے گی۔ تو اب جب تک جو بات ہم نے سنا ہے، یہ ہر ایک کا سنگل انسان کا حصہ کیا ملے گا اس اعتبار سے سنا۔ آئے ہم مشترکہ طور پر واقعتاً ایک انسان مرا ہے، اس کے پیچھے کئی لوگ چھوڑ گیا ہے، تو ان کا کیا حصہ بنے گا، اسے ہم ایک 8-10 مثالوں کے ذریعے سے یہ 6 لوگوں کے مسئلے کو انشاءاللہ سمجھتے ہیں۔ آج کی کل ملا کر بات یہ کہ اگر کوئی انسان مر جاتا ہے اور اس کے پیچھے مرنے والے کا کوئی بیٹا نہیں ہے، سرے سے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، پوتا نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، تو اس صورت میں اس بیٹی کا حصہ آدھا ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 ان بیٹیوں کو ملے گا۔ اگر بیٹی کے ساتھ ساتھ بیٹا ہے تو بیٹا اور بیٹی دونوں مل کر بچا ہوا پورا مال لے جائیں گے۔ مال لے جانے کے بعد بیٹے کو ڈبل حصہ ملے گا، بیٹی کو سنگل ملے گا، یا یوں کہو کہ جتنا بیٹے کو ملنا ہے اس کا آدھا بیٹی کو ملے گا۔ اور جہاں تک بیٹے کے حصے کی بات ہے، ہم نے کہا بیٹے کا کوئی حصہ طے نہیں ہے، وہ جو کچھ بچتا ہے وہ سب کچھ لے جائے گا۔ آنے والی اگلے ویڈیو میں ہم جو مثالیں پیش کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت حد تک بہت کچھ باتیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ وفقہ لکل خیر کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم، میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز، الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد کبھی شیخ عارف کبھی شیخ ابراہیم بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں، اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پھیلائیں۔